اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کوہ نور ٹی وی چینل کے زیر اہتمام ادائے رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد بلال فریدی جامع برکات العلوم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز ہم نے جس عنوان پر گفتگو کی تھی وہ اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کا دوسرا ستون، جسے قرآن مجید نے اقاموا الصلاۃ کے بعد آتوا الزکاۃ کے نام سے یاد کیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ اس حوالے سے تھا کہ قرآن مجید نے زکوٰۃ ادا کرنے کا کتنا حکم دیا ہے، اور جو صاحب نصاب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے کیا وبال ہے۔ اس بارے میں چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں اور عرض کیا تھا کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اس کے مال میں کمی ہوتی ہے تو یہ محض اس کا خیال ہے، جو کہ خیال باطن ہے اور غلط ہے، کیونکہ اس کا خیال غلط ہو سکتا ہے، فرمان رب ذوالجلال غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو تم سود پر سود لے کر جمع کرتے ہو، یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارا مال بڑھتا ہے، پس جان لو کہ وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اللہ کے نزدیک کیا بڑھتا ہے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو وہ تمہارے لیے شاید ظاہر میں کچھ کمی ہوتی ہے، لیکن تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے تم دیتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اب ساری دنیا جمع ہو کر یہ کہتی پھرے کہ زکوٰۃ سے مال کم ہوتا ہے، میتھمیٹکس اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس کہتی پھریں کہ جب اتنی زکوٰۃ ڈیڈکٹ ہو جائے گی تو مال کم ہو جائے گا، یہ سب سٹیٹمنٹس غلط ہیں۔ رب ذوالجلال کا فرمان حق ہے اور سچ ہے، اور وہی مال بڑھنے والا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کی جائے؟ زکوٰۃ کس کس انسان پر دینا فرض اور واجب ہے؟ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے اور کس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس مقصد کے لیے آج ہم نے دعوت دے رکھی ہے، روز کی طرح حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق نقشبندی صاحب کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں گے صاحبزادہ سید خضر حسین شاہ صاحب، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں معروف سماجی شخصیت محمد یاسین مسعودی صاحب۔ میں تمام مہمانوں کو آج کی اس نشست کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب سابق ابتدا کریں گے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی سے۔ ملتمس ہوں صاحبزادہ محمد خضر حسین شاہ صاحب سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان
زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ جزاک اللہ صاحبزادہ سید خضر حسین شاہ صاحب، شاعر ہفت زبان، تاجدار گولڑا، پیر سید نصیر الدین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہم سب کو سنا رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر اور ناظرین، نصاب زکوٰۃ کیا ہے، مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، مالک نصاب کون ہے، صاحب نصاب کون ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب ہے کیا، ان تمام امور پر روشنی ڈالنے کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق احمد نقشبندی صاحب سے کہ آپ اپنے ملفوظ عالیات سے ان تمام امور پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، صدق اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد محترم سامعین و ناظرین، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے، اور اس سے قبل کہ وہ کون کون سے ہیں، اس قرآن کی آیت کریمہ کی مختصر تشریح آپ کے سامنے میں یہ گوش گزار کروں۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، تو حدیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں سے پھر جا کے فقہ کی کتابوں پہ جب ہم اس کی جو ہے وہ نگاہ دوڑاتے ہیں تو 3 قسم کے اموال پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ ایک ہے ثمن جو
सोना है, चांदी है, दिनर व दनानीर हैं, जैसे हमारे पास हमारे इस वतन अज़ीज़ में रुपया माल की सूरत में जो है वो होता है, और दूसरा है माल तिजारत, और तीसरा वो जानवर जो बाहर चर के आते हैं। इन तमाम की अपनी मिक़दार है। तो सोना और चांदी, सोना 7.5 तोले अगर किसी के पास सिर्फ सोना ही है, जब 7.5 तोले हो जाएगा तो फिर उस पे ज़कात जो है वाजिब होगी। 28,927 रुपये का मुबेश जिसके पास होगी उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। और आम तौर पे हम यही समझते हैं, और उसमें बिलखसूस ख़वातीन जिनके पास ज़ेवर है, अगर उनके पास 7.5 तोले से ऊपर है फिर तो लाजमी है। अगर इससे कम भी उनके पास होना है लेकिन उनके पास कुछ नकदी रकम मौजूद है, जब साल हो जाएगा उनके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है। और ये भी मसला अपने जहन में रहे, अगर सोना चांदी बीवी के पास है, शोहर के पास नहीं है, तो जो उसकी मालिक या मालिका होगी उसी पर ज़कात होगी। अगर शोहर के पास है, मर्द के पास है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़। अगर उसके पास नहीं, बीवी के पास है, औरत के पास है, तो उस पे भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। अगर वो ज़कात नहीं अदा करेगी तो जो इस पे वईदें और अज़ाब आया है वो उसकी मुस्तहिक होगी। अब ये सवाल है कि ज़कात दें किसे? तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत करीमा मैंने जो तिलावत की है उसमें ये फरमाया, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम फ़िर रिक़ाब। फरमाया कि ये जो माले की सदक़ात यानी ज़कात जो है इसके मसारिफ़ हैं, फ़कीर है, मस्कीन है। अब इस आयत करीमा में 8 मसारिफ़ बयान हुए हैं, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उन्होंने फिर फरमाया था जो मुअल्लिफ़े क़ुलूब हैं उनको साकित कर दिया, फिर 7 रह गए हैं। उसमें सबसे पहले फ़कीर आता है, फिर मस्कीन आता है। यूँ हम तो समझते हैं कि फ़कीर मस्कीन एक ही है, लेकिन जो किताबों में हम पढ़ते हैं फ़कीर उस शख्स को कहते हैं जिसके पास कुछ न कुछ माल हो लेकिन साहिब नसाब ना हो, और मस्कीन वो है जिसके पास कुछ भी ना हो। यानी अगर वो ऐसा है कि रात का खाना उसके पास नहीं है, कहीं से आ गया तो सुबह का नहीं है, तो इसको मिस्कीन कहते हैं। और इसके अलावा बाकी अगर बहन भाइयों में से अल्लाह ना करे कोई फ़कीर या मस्कीन है, वो ज़कात का मुस्तहिक है, भाई को भी दे सकते हैं, बहन को भी दे सकते हैं, चाचा को भी दे सकते हैं, ये बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं इनमें से अगर कोई मुस्तहिक है उसको ज़कात दे सकते हैं, बल्कि उसको ज़कात देने का दुगना सवाब मिलेगा। एक तो ये है कि जो वो करीबी रिश्तेदारों में से आता है, और दूसरा जो है वो ज़कात अदा करते हैं। और इस तरह कई ऐसे मसाइल हैं, हम ये समझते हैं कि ज़कात के बारे में इसमें ये है कि जिस तरह नमाज फ़र्ज़ हो जाती है उसके जुमला फ़राइज़ व वाजिबात का जानना फ़र्ज़ है। जो साहिब नसाब हो गया है, जिसके पास इतना माल है कि ज़कात फ़र्ज़ हो गई है, तो उसके लिए भी लाज़िम है कि वो ज़कात के मसाइल को अपने इलाके में, मोहल्ले में, वहाँ पे जो उलमाए कराम हैं उनसे जाके मुशावरत करे। ये ना हो कि अगर वो ज़कात जितनी उस पर बनती है पूरा हिसाब नहीं लगा सकता, फिर भी पूछा जाएगा, और अगर उसने हिसाब सही लगाया है, फिर उसने ज़कात दी है लेकिन मुस्तहिक तक ना पहुँचाई, फिर भी उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। और एक और मसला समाअत फरमाएँ, बस औक़ात ऐसे होता है कि हमारे रिश्तेदारों में से कोई हमारा भाई है, कोई और रिश्तेदार करीबी है, अब ज़कात अदा करते वक्त जब हम उसे देंगे, ये लाजमी नहीं है कि हम उसे कहें कि ये ज़कात है। जिस वक़्त हम अपने माल से उसको अलग करते हैं उस वक़्त नियत कर लें कि ये ज़कात का माल है। लेकिन अगर जानता नहीं है, कोई ऐसे आके उसे बताता है
پھر اس کو کہنا لازمی ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ اس کے ذمہ جو لازم تھا اس نے ادا کر دیا ہے، آگے وہ جانے اس کا رب جانے۔ تو جو شخص اپنی مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال جو ہے وہ مصائب و آلام سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جیسے علامہ صاحب نے پہلے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً پوری دنیا پہ سیر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 2 شخصوں کو ڈھونڈا ہے، تلاش کرتا رہا ہوں کہ مجھے وہ کسی جگہ پہ مل جائیں۔ ایک وہ جس نے اپنے والدین کا ادب و احترام کیا، حسن سلوک کیا ہو، فرمایا کہ وہ پریشان ہو، غمگین ہو، رسوا ہو، کہا میں نے ڈھونڈتا رہا ہوں، ایسا شخص میں نے پوری زمین پہ نہیں دیکھا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، اللہ کے راستے میں دیا ہو اور وہ خسارے میں ہوا ہو، کہا میں ڈھونڈتا رہا ہوں، ساری زندگی مجھے ایسا شخص کوئی نہیں ملا ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنے دین کے مسائل کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ناظرین، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق احمد نقشبندی صاحب نہایت خوبصورت اور جامع انداز میں زکوٰۃ کا نصاب، کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے، یہ تمام کے تمام مصارف بیان فرما رہے تھے۔ آج کے پروگرام کا اختتام اس حدیث پاک پر کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کنگن ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا کیا تو نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں ادا کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتی ہے کہ قیامت کے دن اس کے بدلے تجھے آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ ایک اور بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ خواتین اکثر یہ سمجھتی ہیں گھروں میں موجود کہ جو زیور استعمال میں ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ نہیں، شریعت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، استعمال میں موجود زیور پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب دعا فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولا کریم جو بیان کیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، پروردگار عالم جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی حاضرین ہیں، مولا کریم ناظرین ہیں، جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا کریم یہاں پہ جن نے جو اہتمام کیا ہے ان کے رزق میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے خاندان میں برکت پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں خلوص اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔